یہ شہباز تھا، یہ میرے گھر میں بہت تنگ کرتا تھا مجھے، میری ٹانگیں پکڑ لینی، میرے بازو پکڑ لینے، کبھی سر پکڑ لینا، کبھی مجھے کہتا تھا جانو۔ یہ بہت گندا انسان تھا، میرے پہ نظر رکھنا شروع ہو گئی، کمرے کے باہر سوراخ میں سے دیکھتا تھا کہ یہ میاں بیوی کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کو آخری لمحات میں اپنے والد سے ملنے کی اجازت ملی تھی؟ زبردستی آئے سمجھ لیں، انہوں نے تو بالکل ہمیں ملنے کے لیے بھی رسپانس نہیں دیا۔ طارق ٹیڈی صاحب ہیں وہ بچوں کی کفالت کر رہے تھے؟ آپ کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ان کو 30 لاکھ کا چیک مل چکا ہے، بھلا میں نے لینا ہے، صفا مروہ کا حق ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بچیوں کو بھیج دیں ہماری طرف، پر جدھر میری عزت محفوظ نہیں تھی، میرے پہ غلط نظر رکھتا ہے، میری بچیاں ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اس پہ بھی نظر رکھے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طارق ٹیڈی ایک بڑا فنکار تھا، ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا۔ میرے ساتھ اس وقت ان کی سابق اہلیہ اور ان کی 2 بیٹیاں صفا اور مروہ موجود ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کو آخری لمحات میں جب طارق ٹیڈی صاحب ہاسپٹل موجود تھے انہیں ملنے نہیں دیا گیا، اور کیا معاملہ ہے کہ بچیاں اپنے والد سے آخری لمحات میں نہیں مل سکی۔ ان کی سابق اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ آسمہ۔ اچھا آسمہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی علیحدگی کی وجہ کیا بنی؟ یہ شہباز تھا، یہ میرے گھر میں بہت تنگ کرتا تھا مجھے۔ ہم میں اور طارق ٹیڈی صاحب بہت خوشگوار زندگی گزارے تھے، یہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع ہو گیا تھا۔ میں طارق ٹیڈی صاحب کو بھی بتاتی تھی، یہ مجھے تنگ کرتا تھا، میری ٹانگیں پکڑ لینی، میرے بازو پکڑ لینے، کبھی سر پکڑ لینا، یہ دباتا تھا، کبھی مجھے کہتا تھا جانو اپنے ہاتھ سے چائے پلاؤ، بھلا میں اس کی کیا لگتی ہوں رشتے میں، میرا حق، میں اس کو کچھ نہیں دیتی تھی، اگر میں نے رکھ دیا ہے اپنے ہاتھ سے پینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ مجھے کہتا تھا میں تمہیں طلاق دلوا کے سانس لوں گا۔ کیوں اس کو اجازت دی کہ یہ کیوں آپ کو بھئی ہاتھ لگاتا تھا؟ یہ پتہ نہیں، اس کی مائنڈ ہی گندا ہے، یہ اس کی نظر گندی ہے، میں خوبصورت ہوں، اچھی ہوں، تو یہ میرے پہ ایسے، ہاں میں اس کو روکتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بہت گندا انسان تھا، میرے پہ نظر رکھنا شروع ہو گیا۔ پھر آخر ہم دونوں میاں بیوی جب گھر میں ہوتے تھے نا کمرے میں، تو یہ کمرے کے باہر سوراخ میں سے دیکھتا تھا کہ یہ میاں بیوی کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے طارق ٹیڈی صاحب کو بتایا، میں نے کہا ہمارے کمرے کے باہر کوئی ہے، تو وہ مجھے کہتے دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ ادھر کھڑا ایسے دیکھ کے، اس کے رنگ اڑ گئے، اس کے منہ کے تاثرات دیکھنے والے تھے، تو اس کی پسینے سے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور کہتا نہیں میں تو نہیں ادھر کھڑا۔ تو طارق ٹیڈی صاحب کہتے تیری روح کھڑی ہے، تو ہی کھڑا دیکھ دے، تین شرم نہیں آندی ساڈے کمرے دے باہر کھڑا۔ جھوٹے قرآن پاک اٹھا لیے اس نے، اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، دیکھیں جا کے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ جھوٹا قرآن اٹھانے والا بندہ بخشا نہیں جاتا، اور میرے پہ الزام بھی لگا رہا ہے۔ ابھی طارق ٹیڈی صاحب کی کفن نہیں گندا ہوا، یہ میرے پہ الزام، میرے بچوں پہ الزام لگانے شروع کر دیے۔ خدا کا خوف نہیں ہے، جو انسان خود گندا ہو، کسی کے کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو دیکھ لے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا بچوں کو آخری لمحات میں اپنے والد سے ملنے کی اجازت ملی تھی؟ بالکل بھی نہیں، ہم آئے تھے صرف زبردستی آئے سمجھ لیں، انہوں نے تو بالکل ہمیں ملنے کے لیے بھی رسپانس نہیں دیا کہ آ کے صفا مروہ اپنے باپ سے کچھ باتیں ہی کر لیں، کچھ یادیں ہی ہو جائیں۔ بے شک ان کو پتہ تھا وہ آخری لمحوں میں ہے، پر ہمیں تو نہیں پتہ۔ میں نے نہیں ملنا تھا، کیونکہ میری تو ڈیورس ہو چکی ہے، یہی شخص کروانے والا تھا ڈیورس۔ تو بچیوں کو کہتا جی آپ اکیلی آ جائیں، بھلا بچیاں اکیلی آ سکتی ہیں، ماں کے بغیر تو بچیاں کبھی کہیں جاتی ہی نہیں ہیں۔ اور میں اب بھی لے کے آئی ہوں ملانے کے لیے، طارق ٹیڈی صاحب سے باتیں کروانے کے لیے، کچھ یادیں یا کچھ لمحے یا قید کر لیں اپنے بچے، پر موقع ہی نہیں ملا۔ جب ہم گئے ہمیں پتہ چلا، ٹی وی سے ہی پتہ چلا، چینل سے ہی پتہ چلا کہ طارق ٹیڈی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ہم گئے ادھر جنازے پہ، جا کے بیٹھی رہی ہیں، کسی نے پیار نہیں دیا، کسی نے 2 بول نہیں بولے، جیسے گئے۔ میں یہ دیکھ کے طارق ٹیڈی صاحب کو دیکھ کے اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، میں نے ان کو زندگی میں معاف کر دیا تھا۔ میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ میاں جب انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے نا، اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کریں۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بچیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ آپ لوگوں کا تو رشتہ نہیں چل سکا، تو جو طارق ٹیڈی صاحب ہیں وہ بچوں کی کفالت کر رہے تھے؟ جی ہاں، کیونکہ عدالت نے پابند کیا ہوا تھا 21,500 وہ لے رہی تھی جولائی تک۔ جب اگست سٹارٹ ہوا ہے نا خرچہ، 25-26 ہزار بنتا ہے،
اور سامان جہیز کا آرڈر بھی دے دیا تھا اٹھانے کا. وہ پھر مجھے پتہ چلا وارنٹ نکلے, میں نے روک دیا کہ نہیں ابھی نہیں, طارق ٹیڈی صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں, ابھی رک جائیں. 2 نومبر کو طارق ٹیڈی صاحب بیمار ہوئے ہیں. تو میں آئی ہوں, اکیلی آئی تھی عدالت سے خرچہ لینے, تو میں بچیوں کو بھائی کے ذریعے منگوایا ہے. ہم باہر ہاسپٹل کے باہر کھڑے رہے, 3 گھنٹے ویٹ کیا. بچیاں بھی ادھر کھڑی تھی بھائی کے ساتھ, گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں ادھر اندر گئی ہوں کہ میں نے کہا طارق ٹیڈی صاحب سے بچیوں کو ملا دیں, پر ان لوگوں نے نہیں ملنے دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کر دی. میرا تو ان سے رشتہ ہی نہیں ہے, طارق ٹیڈی صاحب سے میں ملنا ہی نہیں چاہتی تھی. اور میں اگر کھڑی ہوں نا, بچیوں کے حق کے لیے کھڑی تھی, اور میں ہی طارق ٹیڈی صاحب سے لاہور جاتے وقت بھی ملاتی تھی. چیچا وطنی وہ جاتے تھے نا ڈرامہ اور سٹی کرنے, تو وہ مل کے جاتے تھے. صفا مروہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, صفا مروہ کا بہت خیال رکھتے تھے, پر ان کے باپ کو انہوں نے ملنے نہیں دیا. یہ بہت گندا انسان ہے. اچھا, ابھی حکومت کی طرف سے بھی کچھ امداد کا اعلان کیا گیا ان کے بچوں کے لیے, تو آپ کو کچھ امداد ملی ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ان کو 30 لاکھ کا چیک مل چکا ہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا, بھلا میں نے لینا ہے. صفا مروہ کا حق ہے, طارق ٹیڈی صاحب کی بیٹیاں ہیں صفا مروہ, سونو کیلا بیٹا نہیں ہے. صفا مروہ بھی ان کی بیٹیاں ہیں, ان کا حق بنتا ہے. اگر 30 لاکھ ملا, 10 سونو کا, 10 ہی صفا کا ہے, 10 ہی مروہ کا ہے. اب اس میں سے اس کے بہن بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے. تو آپ بتا رہی ہیں کہ بہن بھائیوں کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں چل سکی. بالکل, ان کی وجہ سے کوئی گھر نہیں ان کا چلا, کیونکہ وہ بہت تنگ کرتے تھے, ان کے کان بھرتے تھے میرے خلاف. بھلا میں ایسی ہوتی آج طارق ٹیڈی کی بچیوں کو لے کے جگہ جگہ گھومتی نہیں, ان کے حق کے لیے آواز نہ اٹھاتی. میں 10 سال سے اپنی بچیوں کے ساتھ ہوں. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بچیوں کو بھیج دیں ہماری طرف, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہم خود پال لیں گے. دیکھیں, یہ بات ان کی بنتی نہیں ہے. جب طارق ٹیڈی زندہ ہوتے نا تو یہ بات اور تھی. اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے, میں دعا کروں گی ہمیشہ ان کے لیے. پر جدھر میری عزت محفوظ نہیں تھی, میرے پہ کیچڑ اچھال رہا ہے وہ انسان, میرے پہ غلط نظر رکھتا ہے. میری بچیاں ماشاءاللہ خوبصورت ہے, اس پہ بھی نظر رکھے گا, کل ان سے برے کام کرائے گا, کبھی کسی جگہ پہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے بیچے گا. میں نہیں کروں گی, میں اپنی بچیاں اپنے پاس رکھوں گی. اور انشاءاللہ, اور حکومت سے بھی یہ اپیل ہے ان بچیوں کے لیے جتنا ہو سکے مجھ سے رابطہ کریں. ہمارے تک آپ کا کوئی پیغام نہیں پہنچا. میں آج اس طرف بیٹھی ہوں, میں اپنے حق کے لیے نہیں, صفا مروہ کے لیے. میں ان کی ماں ہوں, اور انشاءاللہ ان کو اچھا بناؤں گی اور اچھا ہی پڑھاؤں گی. پلیز آپ لوگوں کی تعاون کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ان کی کفالت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. طارق ٹیڈی صاحب جو خرچہ دیتے تھے آج دنیا میں وہ نہیں رہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, یہ تھیں طارق ٹیڈی صاحب کی سابق اہلیہ, بتا یہ رہی ہیں کہ آخری لمحات میں جو ہے والد صاحب سے ان کی بچیوں کو نہیں ملنے دیا گیا. طارق ٹیڈی صاحب جو ہے ان کے ساتھ رشتہ نہیں زیادہ دیر چل سکا, لیکن جو اپنی بچیاں ہیں ان کی کفالت کا خرچہ بھی ادا کر رہے تھے. اور اب جب وہ نہیں رہے تو ان کی کفالت بتا رہی ہیں کہ خود تو جاب نہیں کرتی, اور جو وہ 21 یا 22 ہزار روپیہ عدالت کے تھرو آتا تھا, اب ان کی وفات کے بعد وہ بھی نہیں آئے گا. کہہ یہ رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ان کے بچوں کے لیے امداد کی گئی ہے, تو جیسے سونو ان کا بیٹا ہے, یہ صفا اور مروہ بھی انہی کی بیٹیاں, اور جو بھی طارق ٹیڈی صاحب کا جو جائیداد ہے ان میں بھی ان کے بچوں کا اسی طرح سے حصہ بنتا ہے جس طرح سے سونو کا حصہ ہے. تو اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.